Respected Chief Guest, Mr. Sawan Nazir, Advocate Supreme Court, Minister for Local Parties, Tehsil Municipal Administration, Mr. C. Amjad Shah, Member Pakistan Bar Council, Mr. Tahir Raz Abbasi, Member Pakistan Bar Council, Javed Khan Kolodi, President High Court Bar Association, Jawad Bench, Mohammad Ali Khan Bidoon, Syed Faisal Shah, Member Khyber Pakhtunkhwa Bar Council, Deputy Attorney General, Assistant Advocate Generals, Senior members of my bar, Lady Lawyers, Junior Lawyers, media, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. جناب چیف گیسٹ صاحب اور باقی تمام مہمان گرامی کا میں مشکور ہوں کہ آپ کی موجودگی سے مجھے یہاں پہ عزت ملی. اور جناب چیف گیسٹ صاحب، یہ آپ کے لیے بھی اعزاز کا اعزاز ہے کہ آج آپ نہ صرف ہزارہ ڈویژن بلکہ خیبر پختونخوا کی سب سے ہسٹورک بات کو خطاب کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آپ کی آمد پر میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور میری انویٹیشن پہ آپ یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ سے بات کرتے ہوئے جب آج ہم اتنا وہ فارمل فنکشن بھی نہیں کر رہے اور آپ سے بات کرتے ہوئے ہم بڑا ایزی فیل اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہماری فیٹرنیٹی سے ہیں، آپ خود وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، تو بڑا ایزی ہو رہا ہے آپ سے انٹریکشن کرتے ہوئے اور آج بات کرتے ہوئے. لیکن ایک ڈسٹرکٹ بار احمدآباد جناب چیف گیسٹ، یہ وہ تاریخی بار ہے جس بار کو ایک وقت کی عامر نے ریکویسٹ بھیجی تھی. منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک وقت کے عامر نے ریکویسٹ بھیجی تھی ڈسٹرکٹ بار احمدآباد کو خطاب کرنے کے لیے. تو اس وقت کے جو میرے پریڈیسیسر تھے انہوں نے اس کی اس ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا آن گراؤنڈ کہ آپ وقت کے عامر ہیں، آپ میری بات سے خطاب نہیں کر سکتے. سو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ اس تاریخی بار کو آج خطاب کر رہے ہیں. 18 مارچ کو اسی طرح جناب چیف گیسٹ ہمارا الیکشن ہوا اور میں الیکٹ ہوا ایز اے پریزیڈنٹ. تو اپنی بار کے ممبران کے ساتھ میری الیکشن ڈے کی اسپیچ میں کچھ وعدے تھے. ان میں جو ایشوز تھے آج ہم سب کو مل بیٹھنے کا جو موقع ملا ہے وہ یہ تھا کہ ہم ان ایشوز کو کس طرح سالو کریں گے. میں نے آج سے ایک ماہ پہلے بھی ایک فنکشن کیا اور اس فنکشن کی بھی جو کرکس تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنی بار کے ایشوز کو حد الامکان کوشش کر سکوں تو ریزالو کرنے کی. آج سے ایک ماہ پہلے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تشریف لائی تھی. اس میں میرے 2 مطالبات تھے. ایک مطالبہ تھا کہ ہمارے پاس فیملی ججز کی تعداد بہت کم ہے. تو الحمدللہ
آپ لوگوں کے لیے ایک فیملی جج چیف جسٹس صاحب نے جو پچھلے 3 دنوں سے اقتباس میں ورکنگ کر رہی ہے وہ بڑھا دی ہے، اور 2 ججز جو ہیں وہ ہماری ریکویسٹ پہ مزید آ رہے ہیں۔ اور میڈم کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمارا کور ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے پریمیسز میں ہمارا جو سیشن بار روم ہے وہ ایکوموڈیشن اس کی بہت تھوڑی ہے، تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ پروجیکٹ بھی ہمارا منظور ہو گیا ہے، اور ڈسٹرکٹ بار میں جو سیشن کورٹ میں جو بار روم ہے وہ ڈبل سٹوری بار روم ابھی ہمیں ہائی کورٹ بنا کے دے گا، اس کے لیے فیزیبلٹی وغیرہ بن رہی ہے، انشاءاللہ اسی سال اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اسی دنوں میں وہ کام مکمل بھی ہو جائے۔ الیکشن والے دن مجھے سب سے جو بڑا ٹاسک ملا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو لائرز بار کلب ہے اس بار کلب کی لیز جو تھی وہ پچھلے 10 سالوں سے ایکسٹینڈ نہیں ہو گئی۔ اس پہ نہ صرف میں نے کام کیا ہے بلکہ میرے جو پریڈیسیسر پریزیڈنٹ صاحبان گزرے ہیں، ملک امجد صاحب نے بڑا کام کیا، میجر جہانگیر صاحب نے بڑا کام کیا۔ وہ 2 سال کی جو ان کی محنت تھی وہ کریڈٹ آل دور کا ہے، لیکن وہ آج کے دن وہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم اس ایگریمنٹ کی سائننگ سرمنی بھی کریں گے۔ پارٹیز کے منسٹر صاحب کو ایک تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری انٹریکشن بہت ایزی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، تو ان کے توسط سے وہ انشاءاللہ ہمارے بار کلب کی لیز کا معاملہ جو ہے وہ شاید ملک امجد صاحب کے دور میں اس کے پیسے جمع ہو گئے تھے لیکن وہ ڈیڈ سائن نہیں ہوا تھا، تو آج منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس ایگریمنٹ کو ہم سائن کریں گے۔ جناب چیف گیسٹ، میرے پاس اس وقت انرولڈ لائرز کی تعداد جو ہے وہ 1100 کو ایکسیڈ کر گئی، اور سب سے زیادہ جو جونیئر لائرز اور لیڈی لائرز کے پرابلمز آ رہے ہیں وہ ہیں ایکوموڈیشن کے۔ آفیسز کے لیے آپ کے توسط سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ بالکل بار روم کے سامنے، میری کمشنر صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ، اور میرے جو پہلے پریڈیسیسر پریزیڈنٹ صاحبان گزرے ہیں ان کی بھی کرسپونڈنگ ہوئی ہے اس پہ۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ لیڈی لائرز اور جونیئر لائرز کے لیے مجھے ایک سائزبل پلاٹ مل جانا چاہیے، سو دیٹ ہم اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ کنسٹرکشن کر کے کچھ لائرز کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکیں۔ میں نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی آپ کو لکھا تھا، اور آج بھی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مجھے آج پلاٹ آپ اناؤنس کر کے جائیں گے۔ چیز جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ میں چیف جسٹس سے جب ادھر ہی فنکشن ہوا تو ریکویسٹ میں نے کی تھی کہ ہائی کورٹ کے رولز کو امینڈ ہونے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو آپ لوگ لائسنس ایشو کرتے ہو رائز نویس کو اور پٹیشن رائٹرز، اس پہ میں چیف جسٹس نے ایکشن لیا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو لکھا، اور انشاءاللہ یہ جو ڈیڈ رائٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جوڈیشل پیپر کو ہاتھ لگا سکیں، تو میم سے میری ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے جونیئر لائرز کمپنسیٹ ہو جائیں گے اور ورک لوڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گا کورٹ سے، کہ جب ایک وکیل اچھی لیگل ڈرافٹنگ کرے گا رادر کہ ایک میٹرو پلیٹ کو آپ یہ لائسنس ایشو کر دیتے ہیں۔ تو جناب آپ کے توسط سے یہ میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ڈپٹی کمشنر صاحب کو اس پہ ڈائریکشن ضرور دیجیے گا کہ کوئی یہ لائسنس ڈپٹی کمشنر صاحب ایشو کرتے ہیں اور
جو بھی جاتا ہے وہاں پہ سے وہ لائسنس لے کے آ جاتا ہے اور یہ یہاں پہ ایک تھڑا بنا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں میری میٹنگس ایڈمنسٹریشن سے بھی ہوئی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جج صاحب سے بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پریمیسز کو خالی بھی کریں گے سو دیٹ اس کی بیوٹیفکیشن بحال ہو سکے اور جونیئر لائرز لیگل کانٹریکٹس اور لیگل ایگریمنٹ کر سکیں. سو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی جناب والا کہ یہ جو پریمیسز جہاں پہ انکروچمنٹ بھی ہے, آپ اپنے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو آج یہ اقدامات صادر فرمائیں گے کہ اس پریمیسز کو ایک تو انکروچ ایریا ہے, اس انکروچمنٹ کو بھی یہ ختم کریں. اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے اگر آپ کے توسط سے بھی بات ہو, میری بھی بات ہوئی ہے, ڈسٹرکٹ جج صاحب کی بھی ان سے بات ہوئی ہے, تو یہ جو لائسنس ایشو کرتے ہیں بیسیکلی ڈیڈ رائٹر کا جو لائسنس ہے وہ کسی جوڈیشل ورک کے لیے نہیں ہوتا, وہ اپلیکیشن ڈرافٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے جو میکسیمم کسی ڈکانے کے سامنے بیٹھے, نیشنل بینک کے سامنے بیٹھے, کسی پولیس اسٹیشن کے سامنے بیٹھے. تو یہاں پہ بیٹھنے سے جناب چیف گیسٹ ایک تو وہ ہماری جو بیوٹیفکیشن ہے کچہری کی وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور جو جونیئر لائرز کا کام ہے وہ کام بھی ختم ہو رہا ہے. لہٰذا اس پہ بھی آپ کو اپنے اقدامات صادر فرمائیں. ایک بار کا ایشو تھا, آج دو وہ ایشو حل ہو چکا ہے ریونیو کورٹس کے حوالے سے. تو آپ کا وہ محکمہ بھی ہے, تو وہ کمشنر صاحب آج وہ انوائٹڈ تھے لیکن صبح ان کی مجھے کال آئی ہے کہ کسی ایمرجنسی میں وہ کراچی چلے گئے ہیں, وہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. لاسٹ چیز تھی چیف گیسٹ صاحب کے ایک زمانے سے صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں وہ فائنینشیل ایڈ دیتی ہیں بارس کو. تو میری بار کو صوبائی گورنمنٹ سے فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ پچھلے 4-5 سالوں سے نہیں آ رہا. سو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کرنا ہے آپ نے چیف منسٹر صاحب سے, اور کوئی فائنینشیل ایڈ جو ہے جو ہماری ادروائز بھی ڈیو ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں, خود وکیل ہیں, ہم لوگ بیگرز تو ہیں نہیں, نہ مانتے ہیں اور نہ ہی مانگنے کا ہمیں اس طرح کا طریقہ آتا ہے, لیکن فائنینشیل ایڈ ایز اے میٹر آف رائٹ جو ہے وہ بارس کو ملتی بھی ہے اور ملنی چاہیے. سو آپ اپنی کیبنٹ میں اور اپنے چیف منسٹر صاحب سے بھی اس معاملے کو آپ نے ٹیک اپ کرنا ہے. باقی ایک دفعہ میں آپ سب لوگوں کا پھر مشکور ہوں. کوئی ہمارا اس طرح کا فنکشن تھا نہیں, منسٹر صاحب نے آنا تھا, بیسیکلی